ہارون رشید ایک مرتبہ پانی پینے کے لیے اپنے غلام کو کہا تو اس نے پانی کا پیالہ لا کر دیا. قریب کوئی بزرگ اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ذرا میری ایک بات سن لینا کہ اگر بالفرض آپ کو اتنی پیاس ہو کہ آپ کی جان نکلی جا رہی ہو شدت پیاس کی وجہ سے اور پوری دنیا میں صرف ایک پیالہ پانی ہے تو اس پانی کو پینے کے لیے آپ کتنی قیمت ادا کر دیں گے؟ بادشاہ نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا. اس نے کہا اچھا بادشاہ سلامت اگر بالفرض آپ پانی پی لیں اور وہ پانی آپ کے جسم میں جا کر پیشاب میں تبدیل ہو جائے مگر وہ جسم میں بند ہو جائے جیسے رک جاتا ہے بعض مریضوں کا تو اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ وہ بتا نہیں سکتے. تو اب بادشاہ سلامت اگر پوری دنیا میں ایک حکیم ہے جس کے پاس دوائی ہے اس پیشاب کے باہر نکلنے کی تو آپ کتنی قیمت دے کر اسے خرید لیں گے؟ کہنے لگا کہ آدھی حکومت. تو وہ کہنے لگے کہ غور کریں آپ کی پوری حکومت اور سلطنت ایک پانی کا پیالہ پینے اور جسم سے پیشاب بن کے گزار دینے کے بقدر ہے. اور آپ سوچیں آپ نے زندگی میں کتنے پیالے پانی پیا، اللہ رب العزت کی کتنی نعمتوں کو استعمال کیا. اللہ واقعی اب دیکھو یہ سانس کا اندر جانا اور باہر آنا کتنی بڑی نعمت ہے. جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو کبھی ان پر غور کیا کریں، دورہ پڑتا ہے تو ایسے کہ جیسے ابھی ان کی جان ہی نکل جائے. اس وقت احساس ہوتا ہے کہ سانس کا اندر جانا اور سلامتی سے باہر آنا یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم غور کرتے چلے جائیں اللہ تعالی کی نعمتوں کے اندر ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں. جتنا اس کا ہم مذاکرہ کریں مشاہدہ کریں اتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر اور کھلتی چلی جائیں. اور دیکھیں کہ اگر کوئی موٹر ٹھیک چل رہی ہو، فیکٹری ٹھیک چل رہی ہو، اپنا کام ٹھیک کر رہی ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جو اس موٹر کا مشین کا نگرانی کرنے والا ہے وہ ٹھیک اس کی نگرانی کر رہا ہے تبھی تو وہ ٹھیک چل رہی ہے، ورنہ بند ہوتی ٹوٹ جاتی پروڈکشن دینا چھوڑ دیتی. ہمیں جو اللہ رب العزت زندگی میں عزتوں کی روزی دے رہے ہیں اور عزتوں کی زندگی دے رہے ہیں، صحت والی زندگی، عافیت والی زندگی، دین کے کام کرنے کی توفیق، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی نگرانی کرنے والا وہ ٹھیک اس کی نگرانی کر رہا ہے. اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ہم پر یوں سمجھیں کہ ہر وقت بارش ہو رہی ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہوں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف اللہ رب العزت اللہ اکبر وہ غنی ہے، خزانوں کے مالک ہیں، ساری کائنات کے خالق ہیں، اس کے ہاتھ میں تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا لہو مقالید السماوات والارض کہ زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اللہ رب العزت کے پاس. ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ جو کوئی بھی چیز ہے اس کے ہمارے پاس خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ
ہم ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں ہر چیز کے، وہ غنی ہے، وہ تو نرا دھار ہے، ساری دنیا اس کی محتاج اور وہ پروردگار کسی کا محتاج ہے۔ ایسا مالک و خالق ہے، غنی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پوری کائنات میں حکم اللہ رب العزت کا چلتا ہے، ہر حال میں اللہ رب العزت کی مرضی پوری ہو کے رہتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔